نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج میں جو مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ایک نہایت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں بہت سے مسلمان مبتلا ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض مسلمان بیٹی کی پیدائش پر رنج اور غم کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ جب ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ طرز عمل قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کریں گے۔ مشرکین مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو غم کے مارے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور غصے سے بھر جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، ہمیں روز روشن کی طرح صاف پتہ چل گیا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر رنج اور غم کا اظہار کرنا یہ طرز عمل مشرکین مکہ کا تھا، جو بیٹی کی پیدائش پر غم کا اظہار کرتے تھے۔ آج اگر کوئی مسلمان بیٹی کی پیدائش پر غم کا اظہار کرتا ہے تو ان کی مشابہت کفار مکہ کے ساتھ آتی ہے، تو لہٰذا مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ بیٹی کی پیدائش پر غم اور رنج کا اظہار کریں اور بیٹے کی پیدائش پر خوشی اور مسرت کا اظہار کریں۔ رہی یہ بات کہ ہمیں فائدہ بیٹی سے ملے گا یا بیٹے سے ملے گا، اس کا علم بھی صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کیونکہ قرآن مجید کی سورۃ نساء آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ قرآن مجید کی اس آیت میں مسلمانوں کو بہت ہی احسن طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تم خود نہیں جانتے کہ تم کو کون نفع پہنچانے کے زیادہ قریب ہے۔ تو معلوم ہوا ناظرین کرام کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو یا بیٹا پیدا ہو، یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ اس پر ایک مسلمان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں بیٹا فائدہ دے گا یا ہمیں بیٹیاں فائدہ دے گی، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کرام، اب ان خوش نصیبوں کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کریں کہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس شخص کو بیٹی عطا کر کے آزمائش میں ڈالے اور یہ شخص اس بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اچھا برتاؤ کرے تو قیامت کے روز اس کے لیے یہ بیٹی دوزخ کی عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو معلوم ہوا حاضرین کرام، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں اور وہ ان کی اچھی نگہداشت کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے پال پوس رہے ہیں۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مومن کو اللہ تعالیٰ نے 2 بچیاں عطا کی ہیں اور یہ مومن ان کو اچھے طریقے سے پال پوس رہا ہے اور ان کو جوان کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے
کہ قیامت کے دن یہ مومن جس نے 2 بچیوں کی اچھی طرح سے پرورش کی، جوان کیا، یہ قیامت کے دن ہاتھ کی انگلیوں کی طرح میرے بہت قریب ہوگا۔ اگر کون چاہتا ہے کہ روز محشر کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں تو اپنے بچیوں کی اچھی طرح سے پالا پوسا کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان فرق نہ کریں۔ اگر بیٹی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمت دی گئی ہے، اگر بیٹا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمت دیا گیا ہے۔ ان نعمتوں کا کہ بیٹیاں پیدا ہوں یا ہمارے گھروں میں بیٹے پیدا ہوں، یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمت ہیں۔ یہ ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ بہت سے لوگوں میں، بہت سے گھروں میں نہ بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں نہ بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ جائیں آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے گھروں میں نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں، اور وہ اپنے آغوش میں، اپنے گود میں ایک بچہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کاش میرے گود بھی ایک بچہ ہو،